اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے نبی جی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آ کر آپ سے بیعت کریں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی، اور وہ چوری نہیں کرے گی، اور وہ زنا نہیں کرے گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اور بہتان نہیں تراشے گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے درمیان گڑھ لے، اور وہ آپ کی نیک کام میں نافرمانی نہیں کرے گی، تو آپ ان عورتوں سے بیعت فرما دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایمان والو، تم ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں جیسے کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ بات چل رہی تھی بیعت کے سلسلے میں، کسی بڑے اللہ والے کے پاس جا کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، اس بات پر کہ میں اچھے اعمال کر کے جنت کے اونچے درجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام آدمی خود بھی کر سکتا ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو کسی سے جوڑتا نہیں ہے، کسی اللہ والے سے جوڑتا نہیں ہے، تو کبھی شوق پیدا ہوا تو کچھ اعمال ہو گئے، پھر ہفتہ ایک مہینہ واپس سے نفس نے اٹھلا مارا، جس کے نتیجے میں واپس اعمال چھوٹ گئے، پھر واپس سے کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی واقعہ دیکھا یا کسی اچھے آدمی کو دیکھا یا کوئی بیان ہوا اسلام پر، اعمال صالحہ پر، تو پھر آدمی کو ترغیب ہوتی ہے، پھر کچھ دن کرتا ہے، پھر واپس اعمال چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ نقصان ہے۔ لیکن جب اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑ دیتا ہے، کسی بھی نیک آدمی سے جوڑ دیتا ہے، کسی بھی بزرگ سے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی کی ڈیٹیل ان کو لکھ کر بھیجتا رہتا ہے۔ اب تو بہت آسان زمانہ ہو گیا، آدمی السلام علیکم کہہ کر جس سے اس کا تعلق ہے واٹس ایپ لکھ دے گھر بیٹھے بیٹھے کہ یہ پریشانی ہے، یہ اعمال چھوٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، آسانی سے وہ بزرگ جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو خیر، جب آدمی اپنے آپ کو کسی بزرگ سے جوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی ماتحتی میں رہنے کے نتیجے میں یہ جو بیچ میں سستی آ جاتی ہے وہ نہیں آتی، اور آدمی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ایک درد اور فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بزرگ سے جڑ جاتے تھے، اپنا تعلق قائم کر لیتے تھے۔ ہمارے 4 طریقے بہت مشہور ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقش بندیہ ہے، سہروردیہ ہے۔ یہ ابھی پاکستان کے بہت بڑے عالم جن کا انتقال ہوا، پیر ذوالفقار احمد نقش بندی، یہ بھی گویا ایک سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ تو یہ نقش بندیہ، یہ 4 ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک کی نسبت سہروردی تھی، اور ایک مولانا عبد القادر جیلانی، ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس سلسلے کو قادریہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں نقش بندی، ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس سلسلے سے جڑنے والے لوگوں کو نقش بندیہ کہا جاتا ہے۔
تو یہ چاروں سلسلے صحیح ہے. جس سلسلے کے بزرگ سے آدمی جڑنا چاہے وہ جڑ جائے، اس سے زندگی میں اعمال صالحہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مکہ سے جو عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہے ان عورتوں سے آپ بیعت کر لو. پھر یہاں بیعت کن باتوں پر ہونی چاہیے وہ باتیں بھی یہاں سکھائی جا رہی ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں اس زمانے میں عورتوں میں جو برائیاں پائی جاتی تھی ان برائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے علماء کرام نے یہ لکھا کہ گویا جہاں کا بزرگ ہو اور ان سے منسلک ہونے والا، ان سے تعلق قائم کرنے والا جو بھی آدمی آئے وہ اس کی زندگی کو دیکھ کر دیکھے کہ اس کو کون سی چیز پر بیعت لینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی پابندی پر ان سے بیعت لی جائے کہ بھئی میرے ہاتھوں اس بات پر بیعت کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے. یا وہ نماز کا پابند ہے لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو پھر اس بات پر بیعت کہ اس بات کی پابندی کرو، میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو کہ رمضان آنے پر فرض روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو جس میں جو کوتاہی ہوگی، جو برائی ہوگی، اس برائی کے چھوڑنے پر یا جو نیکی چھوٹ رہی ہوگی اس نیکی کے کرنے پر وہ بزرگ ان سے بیعت لیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو جن باتوں پر بیعت کرنے کا کہا وہ یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گی، چونکہ یہ مرد کی جانب سے بھی ہوتا ہے، عورت کی جانب سے بھی ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں یہ شرک چاہے وہ شرک جلی ہو یعنی بڑا شرک ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کرے. اللہ تعالیٰ معبود ہے تو کسی مخلوق میں سے کسی کو معبود ٹھہرائے. یا یہی بڑا شرک کبھی قبرستان میں جا کر یا کسی بزرگ کی قبر کے پر جا کر آدمی کبھی یہ کرتا ہے کہ انہی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، تو یہ بھی بڑا ہی شرک ہے. یا اس قبر پر اس کو معبود سمجھ کر کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہے، ان کے لیے منتیں مان رہا ہے، ان کے لیے یعنی نظریں پوری کر رہا ہے کہ میں جانور اس بزرگ کے نام پر کہ یہ اللہ یہ معبود ہے، اس طرح. تو یہ بھی گویا بڑے بڑے شرک میں آتا ہے. اور چھوٹا شرک جیسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یعنی ریاکاری کرے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھی نیت کر رہا ہے، یا کوئی نیک عمل کر رہا ہے لیکن مقصود شہرت ہے کہ لوگ مجھے سخی بتائے، مال خرچ کر رہا ہے اللہ کو خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگ مجھے سخی بتائے. تو یہ ریاکاری والا جو گناہ ہے یہ چھوٹے شرک میں آتا ہے. تو دونوں مراد ہے. تو یہ عورتوں میں یہ مرض تھا، بیماری تھی، اس لیے یہ کہا گیا کہ ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لیجئے کہ وہ اب آئندہ شرک نہیں کریں. نمبر 2 ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی. یہ بھی یعنی مرد میں بھی ہوتا ہے یہ بیماری اور عورت میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک جگہ السارق والسارقۃ وہاں یعنی مرد میں بھی یہ چوری کا مرض ہوتا ہے، عورت میں، لیکن اس زمانے میں عورت میں بھی زیادہ تھا، اس لیے خاص طور پر آنے والی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بیعت لیجئے اس بات پر کہ چوری نہیں کرے گی. نمبر 3 زنا نہیں کروائے گی. عام تھا اس زمانے میں، مکہ میں زنا پایا جاتا تھا، اس کو فخر سمجھا جاتا تھا، بلکہ باقاعدہ مرد بھی یعنی اپنی بیوی کو کبھی اونچا نسب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے پاس بھیجتا تھا. تو اس طریقے کا بیماری پائی جاتی تھی. تو یہ کہ ولا زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، گڑھا کھود کر اس میں ڈال دینا مشہور تھا. علماء کرام نے لکھا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے گویا حمل یعنی حمل گرا دینا یا حمل نہ ٹھہرے اس کی بلا عذر دوائیاں استعمال کرنا، حمل نہ ٹھہرے اس کی کوئی عذر نہیں ہے اور آدمی ایسی ہاں کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے، آزار ہے، عذر کی بنیاد پر ضرورت کی وجہ سے علماء کرام نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن
یعنی حمل کو گرا دینا، جان پڑنے کے بعد گرا دینا بہت سنگین، وہ بھی ولا یقتلن اولادہن، گویا آدمی اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے، اس کے مترادف ہے۔ اسی طرح جان پڑنے سے پہلے بھی گرا دینا بلا ضرورت، یہ بھی گویا اسی میں داخل ہے۔ ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اور وہ بہتان نہیں باندھے گی۔ اس زمانے میں یہ بہتان تھا کہ ایک عورت نے کسی اور مرد سے اپنا منہ کالا کروایا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے، یعنی اپنا زنا ہونا ثابت نہیں کر رہی ہے، تو گویا بچہ ہے کسی کا اور منسوب کر رہی ہے اپنے شوہر کی جانب، تو اس طریقے کا گویا بہتان پایا جاتا تھا۔ تو آپ اس پر بیعت کیجئے کہ یہ بہتان وہ عورتیں آئندہ نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور جس نیکی کا حکم اللہ کے رسول ان کو دیں گے اس میں اللہ کے رسول کی وہ نافرمانی نہیں کرے گی۔ جیسے اس میں علماء کرام اور مفسرین نے سر فہرست رکھا نوحہ خانی، کہ کسی کے مر جانے پر باقاعدہ یعنی عورتیں بلائی جاتی تھی، زور زور سے چیخو پکار کر کے روتی تھی، سینہ پیٹتی تھی، رخسال پیٹتی تھی، گریبان چاک کرتی تھی، یہ شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ بھئی کسی کے انتقال پر یا کوئی صدمے پر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول چند صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ روح قبض ہو رہی ہے، آپ نے ان کو ہاتھ میں جیسے لیا فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی وہاں ساتھ میں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، یعنی گویا نبی کا رونا اور رسول کا رونا تو صبر کے خلاف ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سمجھایا یہ تو رحمت کے آنسو ہے، یہ رحمت کے آنسو ہے، تو کوئی آنکھوں سے آنسو بہائے یا اس کا دل غمزدہ ہو، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا برا تو یہ ہے کہ گریبان چاک کیا جائے، رخسال پیٹے جائے، اپنا سر پھوڑا جائے، دیواروں پر مارا جائے اور زور زور سے چیخو پکار کیا جائے، تو یہ نوحہ خانی اس زمانے میں بہت برا مرض تھا۔ تو فی معروف سے کہ اب آئندہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کسی کے انتقال پر نوحہ خانی سے منع کرے تو اب حضور کی بات ماننا ہوگی، آپ حضور کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو یہ اس زمانے کی جو برائیاں تھیں ان برائیوں پر بیعت کے کلمات سکھائے گئے کہ ان چیزوں پر بیعت لینا ہے۔ فبایعہن، تو آپ بیعت کر دیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، اس لیے کہ بیعت کرنے کے بعد بھی عین ممکن ہے کہ ان سے کوتاہی ہو جائے۔ حضور کا جو منشا ہے، نبی کی جو چاہت ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار نہ سکے، جیسا کہ کوئی بزرگ کی چاہت ہو اس کے مطابق شاگرد، ان کا مرید، ان سے تعلق قائم کرنے والا زندگی گزار نہ سکے، تو اس شیخ کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اپنے مریدین کے لیے توبہ اور مغفرت طلب کرتا رہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ واپس پھر وہی مضمون جو شروع میں تھا، جو صورت اتری تھی وہ دشمنوں سے دوستی گانٹھنے کی بنیاد پر، وہاں گزر چکا ہے۔ غیر مسلموں سے ایک تو غم خواری ہوتی ہے، وہاں کوئی غم آیا تو آدمی غم میں شریک ہوا، تو یہ جن کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ان کے ساتھ جائز ہے، اور جن کے ساتھ لڑائی ہے جیسے فلسطین کی یہود کے ساتھ لڑائی ہے، تو اگر کسی یہودی کے ساتھ غم والا کوئی معاملہ پیش آیا، اب اس غم میں کوئی مسلمان، کوئی فلسطینی شریک ہو رہا ہے، ناجائز ہے، یہ تو ہے غم خواری۔ اور نمبر 2 یعنی مدارات، ظاہری طور پر اچھا برتاؤ کرنا، مہمان نوازی کرنا ظاہری طور پر، تو یہ درست ہے۔ اور دلی دوستی، یہ اسی پر شریعت یعنی صورت نازل ہوئی تھی کہ دشمنوں سے، غیر مسلموں سے دلی دوستی کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ آخر میں وہی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ بس فرق اتنا تھا کہ سورت کے شروع میں
کفار جو دشمن تھے مکہ میں رہتے تھے ان سے منع کیا جا رہا تھا، اور آخر میں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی دشمن ہے بغل میں یہود، مدینہ میں بہت سارے یہود تھے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایسی قوم سے آپ دوستی مت کیجئے، یعنی ان سے بھی دوستی نہیں کرنا ہے، اور یہ تمہارے بغل میں جو تمہارے دیار میں تمہارے مدینہ میں رہ رہا ہے یہود، ان سے بھی دوستی مت کیجئے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترتا ہے۔ یہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں جیسا کہ کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے قبر والے قبر سے اٹھ کر واپس نہیں آ سکتے، مایوس ہے کہ بھئی یہ آ ہی نہیں سکتے، اسی طرح یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے۔ یا جس طرح قبر میں جو کافر چلا گیا، کفر کے ساتھ چلا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے نا امید ہے کہ اب اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو کفر کے ساتھ گیا ہے، وہ تو نفاق کے ساتھ گیا ہے۔ تو جیسے یہ لوگ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے نا امید ہو گئے ہیں، اسی طرح یہود جو مدینہ میں آباد تھے، جو اللہ تعالیٰ کی دشمن تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شامل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے تو ان سے بھی دلی دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا صحیح فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔